آج کا گیا پھر کبھی نہیں آئے گا۔ وقت، صلاحیتیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت قیمتی دولت ملی ہے۔ اور پھر امت محمدیہ، امت مسلمہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طویل زندگی اس کی تعمیر کے لیے بھی یہ وقت ملا ہے۔ یہی وقت، یہی صلاحیتیں ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کو تعمیر کر سکتی ہیں۔ تو اس کی نظر میں تو اس وقت کی اور صلاحیتوں کی قیمت ساری قوموں سے زیادہ ہے۔ قوموں کا نظریہ ہے مر گئے، ختم ہو گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایسی زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونی، اور اس کی تعمیر اسی وقت سے ہونی ہے، انہی صلاحیتوں سے ہونی ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ سچ یہ ہے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کل قیامت میں ایک خاص انداز سے ندا آواز آئے گی، اے وہ لوگو جن کی عمریں 60 سال تک ہو گئیں، یا ابناء الستین، جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی، کہ 60 سال تک اللہ نے تمہیں وقت کی گھڑیاں دیں، صلاحیتیں دیں، نتیجہ بتاؤ کہاں کھڑے ہو؟ ان الفاظ سے خاص طور پہ پکارا جائے گا، یا ابن ستائی۔ تو وقت اور صلاحیتیں اسلام نے اسے بہت قیمتی بتلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، جو نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس میں بہت دھوکے میں ہیں، بہت دھوکہ کھا رہے۔ ایک صحت، صلاحیتوں کی نعمت، دوسری فرصت کی گھڑیاں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کی قیمت نہیں جانتے۔ لوگوں کو ان نعمتوں کی قیمت کا احساس کوئی نہیں، لیکن جب اس کی قیمت سونے چاندی سے زیادہ لگے گی اور اس پر ملنے والی کمائی سونے سے چاندی سے زیادہ نظر آئے گی، آدمی حسرت کرے گا اور کہے گا اللہ ایک لمحہ دے دے، ایک لمحہ دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑی بھلائی کروں گا، بڑے صدقے کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں، ایک مہلت۔ جب آنکھیں کھلیں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزرے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ کہ عبداللہ اگر اسے قبر سے اس شخص کو کھڑا کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو یہ کہے گا میری زندگی دنیا کا مجھے سارا خزانہ مل جائے اور میں یہ سارا خزانہ دے دوں اتنی مہلت لینے کے لیے کہ جتنی مہلت میں 2 رکعت نفل پڑھ سکوں۔ وہاں اندازہ ہوگا
کہ زندگی کی گھڑیاں، یہ زندگی کے اوقات کتنے قیمتی ہیں. ساری دنیا کا خزانہ مل جائے دے ڈالوں گا، اتنی فرصت چاہوں گا کہ 2 رکعت پڑھنے کے موقع مل جائے. وہاں پتہ چلے گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا تمہاری عمر نہیں چل رہی؟ تمہارے اندر یہ تغیر اور تبدل تمہیں نہیں بتا رہا؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی 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 تبدیلی. تو یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تمہاری زندگی کا. بڑی نعمتیں ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل مرضک، فراغک قبل شغلک، غناءک قبل فقرک، حیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے قیمت جانو، قیمت جوانی کی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. قیمت جانو اس صحت کی، ان صلاحیتوں کی، اس سے پہلے کہ تم سے چھین لی جائے. فرصت فراغت کی گھڑیاں قیمتی بنا لو اس سے پہلے کہ اتنی مشغولیت ہو کہ ہوش ہی نہ رہے. خوشحالی تونگری اللہ کی بڑی نعمت ہے، قیمتی بنا لو اس سے پہلے کہ یہ چلا جائے، جیب خالی ہو جائے. زندگی کی لمحات کی قیمت پہچانو اس سے پہلے کہ تم سے یہ دولت چھین لی جائے. تو آج امت مسلمہ کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی یہ زندگی کی گھڑیاں، صلاحیتیں. لیکن جتنا انہیں یہ قوم ضائع کر رہی ہے شاید کوئی بھی نہ ضائع کر رہا ہو. یہ صلاحیتیں نہ اس کی دنیا پہ صحیح لگ رہی ہیں نہ آخرت پہ صحیح لگ رہی. جتنا اس کے ساتھ یہ ضائع کر رہا ہے، جتنی یہ ان نعمتوں کی نہ قدری کر رہا ہے شاید کوئی قوم نہ کر رہی. جس کے دین میں لیانی کی کوئی گنجائش کوئی نہیں، جس کے دین میں وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی کوئی گنجائش کوئی نہیں، وہ یہ قوم ان نعمتوں کی اتنی نہ قدری کر رہی ہے شاید ہی کوئی قوم اتنا ضائع کر رہی ہو. اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اسلام انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی کو سامنا نہ رکھا گیا ہو. اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے اس میں اس انسان کی دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی، ترقی سامنے رکھ کر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. اور ایسا ہے ہی جب ایک ماں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور اسے ہدایات دیتی ہے، نصیحتیں کرتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، تو اللہ جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب وہ اپنے بندے کو نصیحتیں کرے گا تو کیا وہ اس کی فلاح اور کامیابی کو سامنے نہیں رکھے گا؟ اسلام کے ہر ہدایت کے پیچھے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے اس انسان کی کامیابی اور فلاح کو سامنے رکھا جاتا ہے. یہی جذبہ ہوتا ہے، یہی خیر خواہی پوشیدہ ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، کامیاب اور نجات پائے، فلاح پا جائے. تو ایک اسلام کی ہدایت یہ بھی ہے
کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ یہ اس انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، اس کی صحت کا بھی تقاضا ہے، اس کے دین کا بھی تقاضا ہے، اس میں اس کی دنیا کی بھلائی بھی ہے، اس میں اس کی آخرت کی فلاح بھی ہے کہ اس کے دن کا آغاز سویرے ہو اور اس کی راحت و آرام رات کو جلدی ہو۔ یہ ہدایت مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ہے، اور اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی ہے۔ ہم نے کفار کی ساری گندگیاں لے لی، ان کا سٹا بھی لے لیا، ان کا سود بھی لے لیا، ان کی عریانی بھی لے لی، ان کی فحاشی بھی لے لی، ان کے ہاں مدر پدر آزادی وہ بھی ہمارے ہاں آ گئی، ہر گندگی آ گئی، لیکن انہوں نے ہماری یہ اچھائی لے لی۔ وہ سویرے اٹھتے ہیں، شام کو جلدی واپس آتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ سویرے اٹھتے ہیں، شام کو جلدی واپس آتے ہیں، ان کی دکانیں، ان کے دفاتر، ان کے بازار صبح جلدی شروع ہوتے ہیں، شام کو جلدی بند ہوتے ہیں۔ اور جس مسلمان کو اس کے دین نے بتایا، اس کے قرآن نے بتایا، اس کے نبی نے بتایا، ان کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب سورج نکلے 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے غروب کے 3-4 گھنٹے رہ جاتے ہیں، یہ اٹھتا ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کسی شخص سے دشمنی کرنی ہو نا تو اسے صبح کی سونے کی عادت ڈال دو، جس سے اس کی یادداشت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کسی سے دشمنی کرنی ہو اسے صبح کا سونے کا عادی بنا دو، اس کی یادداشت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ جب اس کی صحت میں، اس کے رزق میں، اس کے وقت میں، اس کی زندگی میں، اس کے کام کاج میں برکت کی گھڑیاں ہیں، برکت کے فیصلے ہیں، یہ سویا ہوا ہے۔ اور جب برکت کا وقت نکلتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے ایک کماتا تھا، پورا کنبہ کھایا کرتا تھا، اب بیٹی بھی نکل کھڑی ہوئی، ماں بھی نکل کھڑی ہوئی، بیٹا بھی نکل کھڑا ہوا، باپ بھی نکل کھڑا ہوا، پورا پھر بھی نہیں ہوتا۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ ہر چیز میں برکت آتی۔ جب سورج کی شعاعیں سویرے سویرے نکلتی ہیں تو ہمارے نبی نے تو صدیوں پہلے بتا دیا، قرآن نے اس کے فوائد صدیوں پہلے بتا دیے کہ اللہ نے اس سورج کی روشنی دن میں کیوں رکھی ہے، رات کو کیوں نہیں رکھی۔ کافروں نے ریسرچ آج کی، سائنس سے انہوں نے نتیجہ اب نکالا کہ یہ شعاعیں انسانی صحت کے لیے، جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کے پارکوں میں لوگ لیٹے پڑے ہوتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں لے رہے ہیں۔ ان کی تحقیق آج ہوئی، ان کی سائنس نے انہیں آج بتایا، اور ہمارے قرآن نے صدیوں سال پہلے بتا دیا کہ مسلمان صبح اٹھتا ہے،
جس میں اس کے صحت کا بھی فائدہ، اس کے رزق میں بھی برکت، اس کی زندگی میں بھی برکت، اس کے دین میں بھی برکت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح صبح کوئی شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص دیر سے اٹھے اور بازار کا رخ کرے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جس کے جھنڈے ہاتھ میں ہیں، کل قیامت میں بھی معاشر کے میدان میں انہی کے جھنڈے تلے یہ ہوگا۔ جو سویرے اٹھتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف سب سے پہلے آتا ہے تو پیارے نبی نے بتایا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو اٹھا اور دفتر نکل آیا، بازار نکل گیا، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ دشمن کو ساتھ لے کر جو دکان میں اور دفتر میں اور فیکٹری میں جائے گا، کیا حشر ہوگا؟ ہمیں اس کے نتائج بد نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس کے ری ایکشن اور اس کے نتائج بد زندگی میں ضرور ہوں گے۔ کسی نے پوچھا مسئلہ فقہا سے کہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں اس دن جو میری زندگی کا سب سے منحوس دن ہو، تو وہ کون سا دن ہے؟ تو آیت فقہا نے فرمایا جس دن تو نے فجر کی نماز چھوڑ دی وہ تیری زندگی کا سب سے منحوس دن ہے۔ ہماری زندگی کے دن تو اس نحوست سے شروع ہوں اور پھر روئیں اور پیٹے کہ حالات صحیح نہیں ہوتے، مشکلات دور نہیں ہوتی۔ نحوست تو خود لیے پھر رہے، اور وسوسے آ رہا ہے کسی نے بندش کر دی، کوئی وظیفہ بتا دے، اور جب انہیں کہہ دیا جائے کہ وظیفہ یہ ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی فجر بھی نہ پڑھوں، نحوست ساتھ چلتی رہے، کوئی ایسا وظیفہ آ جائے، کوئی ایسا عامل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عامل، کوئی ایسے وظیفوں کی کتاب مل جائے کہ بس ساری گندگیاں بھی چلتے رہیں، نحوست بھی ہوتی رہے اور میرے مسئلے حل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شیطان کو ساتھ لے کے دفتر جا رہا ہے، یہ فیکٹری کارخانے شیطان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو مسلمان کی صبح بہت سویرے ہوا کرتی تھی، بہت سویرے، سویرے سویرے ماں بہن بیٹیاں تہجد میں اٹھا کرتی تھی، ورنہ مسلمانوں کے ہاں فجر کی نماز میں سونے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بتایا منافق آدمی تو فجر میں سستی کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں۔ ایمان والیاں تو تہجد میں اٹھا کرتی تھی۔ فجر کا رہ جانا اس کا تو مسلمانوں میں تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان بھی فجر چھوڑ سکتا ہے۔ جہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کے لیے برکتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ سویا رہا۔ کسی اللہ کے نیک بندے سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، کہنا چاہیے۔ کسی بزرگ سے اللہ والے سے کہہ دیا دعا کر دیں، بہت مبارک۔
ساری دنیا کے بزرگوں کی دعائیں ایک طرف، اللہ کے نبی کی دعا ایک طرف، سب پہ بھاری ہے. اور یہاں دعا مل رہی ہے، جو سویرے اٹھتے ہیں انہیں اللہ کی نبی کی دعا مل رہی ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. بھائی یہ بھی تو وظیفہ ہے مسائل کے حل کا، کہ مسلمان سویرے سویرے اٹھا کرتے تھے، سویرے سویرے اللہ کا کلام پڑھا، ذکر و اذکار کیے، نماز پڑھی، اشراق پڑھے، کام کاج کے لیے نکل گئے. بیٹیاں بہنیں چاشت نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھ جاتی، اور علماء نے لکھا ہے چاشت پڑھنے والے میں رزق کی تنگی ایسی محال ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن رات کا آنا محال ہے. چاش پڑھنے والے میں اور اس کی رزق کی تنگی ایسی محال ہے جیسے سورج نکلے اور رات ہو جائے، یہ محال ہے. سورج نکلنے کے بعد تو دن ہوا کرتا ہے. چاش پڑھنے والوں کے ہاں تو رزق کی برکت ہوا کرتی ہے. وہ حلال روزے کے لیے جایا کرتا تھا اور یہاں دعائیں ہو رہی ہوتی تھی. مبارک زندگیاں تھیں گھروں کی. کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو ماں باپ کہتے بیٹے اب باہر نہیں جانا، اندھیرا ہو گیا، بیٹے اب باہر نہیں جانا. ہمیں ایسی غلط زندگی کی عادت بنائی کہ اب جاتے ہی رات کے اندھیرے میں باہر ہیں. پہلے تو نوجوان جایا کرتے تھے الامان و حفیظ، اب نوجوان بچیاں بھی تعلیم کے نام پر رات کو باہر نکلتی ہیں. بڑا دل گردہ ہے ایسے ماں باپ کا. لیکن یہ زندگی ایسی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے کہ کوئی روکے تو اس باپ کی بھی کوئی نہیں سنتا. پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، دقیانوس ہو گیا ہے. اس بابا کو آج کے زمانے کی خبر کوئی نہیں. یہ زندگی ایسی عادت بن چکی ہے. مسلمان راتوں کو جلدی آرام کرتے تھے. اچھا ہم سب کہتے ہیں جلدی آرام کر لینا چاہیے. یہ شادیوں میں 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، سب غلط ہے. لیکن جب باری میری آئی ہوتی ہے تو میں بھی وہیں کھڑا ہوتا ہوں. بھئی کوئی تو ہمت کرے گا، کوئی تو حوصلے سے کام لے گا، کوئی تو فطرتی زندگی پہ قدم اٹھائے نا. کون اٹھائے گا؟ ہماری آنے والی بچے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 بج رہے تھے اب 12 بج چکے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ آئندہ کاروبار 3 بجے شروع کریں گے. وہ آگے جائیں گے. اور سونے کا وقت جب صبح کا وقت ہوتا ہے تب یہ سو رہے ہوتے. تو میرے عزیزو یہ جو فطرت کے خلاف زندگی ہے اس کی نحوست جہاں دین کے لحاظ سے ہے وہاں صحت کے لحاظ سے بھی ہے، معاش کے لحاظ سے بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہے. ہمارے قومی کتنے مسائل ایسے ہیں کہ ان مشکلات کی وجہ یہ فطرت کے خلاف چلنا ہے. سویرے اٹھتے یعنی اگر 8 گھنٹے کوئی آدمی کام کرے 8 سے لے کر 4 بجے تک، بچوں کے لیے بھی وقت ہے، بیوی کے لیے بھی وقت ہے، صحت کے لیے بھی وقت ہے، اللہ کے لیے بھی وقت ہے، بہت وقت ہے. اور کام ہوتے 8 گھنٹے ہیں. اور قدرت نے روشنی کا انتظام کر رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں لمبے منصوبے بنتے ہیں اس روشنی کو بیٹریوں میں جمع کرنے کے لیے، اور وہ روپے کے منصوبے بنتے ہیں. لیکن جو اللہ نے اپنی قدرت سے انتظام کر رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی
تدبیر کوئی نہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر کوئی نہیں. میرے عزیزو، اس غلط زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، جس سے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہو رہی، ازواجی تعلقات بھی متاثر ہو رہے، اپنی صحت بھی متاثر ہو رہی، دین ایمان بھی متاثر ہو، ساری چیزیں فطرت کے خلاف چل رہا. اللہ رب العزت نے رات کے اوقات میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ رات کے چند گھنٹے ایسے ہیں، اگر اس وقت آرام مل جائے تو چند گھنٹوں کے اندر جسم کو راحت مل جاتی ہے، اور اگر وہ وقت نکل جائے تو پھر آپ کئی گھنٹے بھی سوتے رہیں، جسم کو وہ راحت نہیں ملتی. کہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے ہاں یہ وقت، یہ صلاحیتیں بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کا اب بہت ضیاع ہو رہا ہے. یہ سوتے سوتے گزار رہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ آئی کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اس کو برباد کر رہے ہیں. یا ہاتھ میں موبائل ہیں اور اتنی لمبی کالیں بے مقصد. بہت وقت ہے اس مسلمان کے پاس، پیسہ بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، صلاحیت ہی بہت ہے، اسے ضائع کرنے کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں. اور میرے عزیزو، یہ بات طے ہے کہ جس کا وقت اور صلاحیتیں لایانی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ کام کے اور مقصد کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. کام اور مقصد کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے دنیا میں کچھ کیا تو انہوں نے اپنے وقت کو تول کے استعمال کیا، قیمتی بنایا. لیکن اب ہماری نسل کا، خاص طور پہ نئی نسل کا، اسے اب رات کو نیند آتی نہیں، صبح آتی ہے. اس کو رات کو نیند آتی نہیں، یا اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہوگا یا موبائل ہوگا، نیند آتی نہیں ہے اسے. اب ایسی غلط زندگی کی عادت بن چکی ہے. صحتیں متاثر، صلاحیتیں متاثر، اور صبح جب سوتا ہے تو یہ ذہانت، حافظہ برباد ہو جاتا ہے. اب جو ہم ماضی کے اپنے بڑوں کے حافظے کے تذکرے کرتے ہیں تو ہم جیسوں کو تو یقین بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اپنا حافظہ دیکھتے ہیں کہ صبح ایک بات شام کو یاد کوئی نہیں رہی، شام کی بات صبح کوئی نہیں یاد رہی، تو ہمیں شک گزرتا ہے کہ ان کا یہ حافظہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وقت اور صلاحیتیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال ٹھیک ہو. ہم اپنے گھروں کی زندگی کی ترتیب بنائیں. اور میرے عزیزو، اگر آج ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو صحیح فطرت پہ زندگی نہ دی تو اس کے قصوروار ہم ہی ہوں گے. اس کے قصوروار ہم ہی ہوں گے کہ انہوں نے گھر کی زندگی دیکھی یہی ہے. ورنہ مسلمانوں کے گھروں میں بہت سویرے صبح ہو جایا کرتی تھی، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسی کثرت سے سویرے سویرے تلاوت ہوتی. جب مسلمان مسجد کی طرف آتے تو ہر گلی سے، ہر گھر سے ایسی آواز آتی قرآن کی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بھناٹ کی آواز آتی. سبحان اللہ. ماں بہن بیٹی سویرے اٹھتی اور سب سے پہلے اپنا روحانی ناشتہ کیا کرتی تھی، اپنا ایمانی روحانی ناشتہ کیا کرتی تھی، قوت طاقت حاصل کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد جسمانی ناشتہ تیار کرتی تھی. تو اس راستے میں برکت ہوتی تھی. جو بچے کھاتے تھے ماں باپ کے رہتے
رب کے بنتے، دنیا آخرت کی قیمتی دولت اثاثہ بنتے، برکت ہوتی تھی اس میں۔ تو مسلمانوں کے گھروں کا انداز یہ تھا، اس لیے کہ ان کے پاس لغویات کے لیے نہیں، فضولیات کے لیے وقت نہیں تھا، مقصد زندگی تھی، اور اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو مقصد کے تحت خرچ کرتے تھے۔ خرچ اب بھی ہماری گھر کی عورتوں کا وقت ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن لا یعنی کیا نوجوان، کیا بچیاں، لا یعنی کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وقت بھی ضیاء، صلاحیتیں بھی ضائع، کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ لہو لعب ایسا، اس میں لڑکے تو لڑکے، عورتیں بھی مشغول ہیں، گھنٹوں فضول چیزیں دیکھتی ہیں، فضول چیزیں سنتی۔ اسلام میں جسم کی ورزش کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ترغیب ہے، ترغیب ہے کہ ایسی جسم کی مصروفیت جس سے قوت میں اضافہ ہو، صحت میں اضافہ ہو، طاقت میں اضافہ ہو، اسلام نے اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ لیکن ایسے لہو لعب جو لا یعنی ہیں، وقت کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، بے مقصد، اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اور اب تو یہ جتنے کھیل ہمارے یہاں ہیں، وہاں جہاں کھیل میں لا یعنی ہے، وہاں بے حیائی اور فحاشی کے جراثیم بھی دل و دماغ میں انڈیلے جاتے ہیں، بے حیائی فحاشی کو بھی انڈیلا جاتا ہے، گندگی بھی ڈالی جاتی ہے۔ قوم دیکھتی ہے، قوم اسے دیکھتی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں ہے، ان کے پاس مردوں کے کھیل کی ٹیمیں نہیں ہیں، انہوں نے عورتوں کی بھی بنا لی۔ ان کے پاس آنکھوں والوں کی ٹیم نہیں ہے، انہوں نے اندھوں کی بھی بنا لی۔ انا للہ و انا راجعون، اندھوں کی بھی بنا لی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے لمحات دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اسے مقصد کے تحت خرچ کرو، اسے قیمتی بناؤ، اور اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ ہماری آنے والی نسل زندگی کا مقصد سمجھے کہ گھر مسلمانوں کا ایسا ہوا کرتا ہے۔ بس اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے بچہ بالغ ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، فجر چھوٹ جاتی ہے کہتے نیند پوری ہو جائے، ارے میاں گھنٹوں بھی سو جائے، جب آپ نے اس کی زندگی کا آغاز بے برکتی سے کر دیا تو کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ اس بچے کے ساتھ شفقت یہ ہے، اسے فجر پڑھائی جائے، اسے نماز پڑھایا جائے۔ ہاں، رات جلدی سلا دیں، یہ خیر خواہی ہے، رات جلدی سلا دیں۔ بھئی باہر کا نظام تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، گھر کا نظام تو ہمارے اختیار میں ہے، ہماری تقریبات ہمارے اختیار میں، ہماری مجلسیں ہماری اختیار میں ہیں۔ دیندار طبقہ جنہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت ہے، مسجد نماز سے ایک تعلق ہے، پردہ اور حیاداری کی ایک زندگی ہے، انہیں معاشرے میں یہ تبدیلی لانی چاہیے۔ کب تک لوگوں کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے جس نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا؟ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر بنائے، نہ یہ کہ زمانہ، سوسائٹی، اسٹیٹس، دین کو سامنے رکھے۔ تو راتوں کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، یہ مسلمان گھرانوں کا شعار ہوا کرتا تھا۔
مسلمان گھرانوں کا شعار ہوا کرتا تھا. تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان صبح کرے اور اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بچی، تصور نہیں ہوتا تھا. تو اس کی برکت تھی کہ ہر چیز اس کی مبارک ہوا کرتی تھی. زندگی میں مبارک، صحت مبارک، وقت میں برکت، کاموں میں برکت. اور میرے عزیزو، اب تو ایسا لگتا ہے برکت کوئی پرندہ تھا جو اڑ کے جا چکا ہے، کسی چیز میں برکت نہیں رہی. ایک تاریخی واقعہ لکھا کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے گئے تو انہیں دیکھا کہ اشرفیاں چوہا نکال رہا ہے. 1 2 3، اس نے 17 اشرفیاں نکالی. یہ 17 اشرفیاں اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ ہمیشہ اپنی باتیں اپنے بڑوں سے پوچھا کرتے تھے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات فرمایا کرتے کہ جو آدمی خود مستقل بذات ہو جائے، خود مستقل بذات، بس جو میرے من میں آئے گا کروں گا، تو فرمایا کرتے تھے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے. وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے، یعنی اس کا بگڑنا پھر آسان ہو جاتا ہے. جو من میں آیا، جو طبیعت میں آئی ویسا کرنا ہے. دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، جو طبیعت میں آیا. پر فرمایا کرتے جو مستقل بذات بن جاتا ہے وہ مستقل بد ذات بن جاتا ہے. تو پہلے مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا، ہر ایک کا کوئی بڑا ہوتا تھا جس سے وہ پوچھ کے زندگی گزارا کرتا تھا. تو اگر کوئی بڑا چلا جاتا تو فوراً کسی دوسرے کو بڑا بنا لیتا تھا. کسی کے ماتحت اس کی زندگی ہوتی تھی. اس کی زندگی اس کے نفس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی. جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا نفس اس کا بڑا ہوتا ہے، شیطان اس کا رہبر ہوتا ہے. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بولے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. تو لکھا کہ ان کی زندگیاں اتنی مبارک اور پاکیزہ تھی، اللہ انہیں بلوں سے رزق دے رہا تھا. اور ہماری زندگیوں سے برکت ایسی نکلی کہ ہماری ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، یہ وکیل کا بل، یہ بل ہی بل. ہمارا آیا ہوا سب بلوں ہی میں چلا جاتا ہے. دیکھنے میں بہت کثرت، لیکن کدھر گیا پتہ کوئی نہیں. دیکھنے میں بہت، نہ سکون اس سے ملا، نہ راحت اس سے ملی، نہ چین اس سے ملا، نہ ایمان میں ترقی ہوئی، نہ آخرت سنوری. بظاہر بہت مالدار، بہت آمدنی، لیکن برکت سے خالی، برکت سے خالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں کو برکتوں سے بھر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں کو برکتوں سے بھر سکتے ہیں. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے. کون ایسا ہے جو اپنے مسائل کا حل نہیں چاہتا، پریشانی سے نجات نہیں چاہتا، اپنی رزق میں برکت نہیں چاہتا، اپنی صحت میں برکت نہیں چاہتا؟ ہاں، کون نہیں چاہتا؟ تو میرے عزیزو یہ نسخہ ہے. سویرے اٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے اللہ سے پہلے ذکر و اذکار کریں، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ جہاں اللہ کے نام ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ لکھا، بتایا حدیث میں کہ ایک شیطان دبلا اور ایک موٹا تازہ، ان میں آپس میں مکالمہ ہوا.
دبلے نے کہا میں ایمان والے کے ساتھ رہتا ہوں. موٹے تازے نے کہا میں کافر کے ساتھ رہتا ہوں. کہا یہ تیرے دبلے پن کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ایمان والا جب بھی گھر نکلتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، نہ مجھے وہاں کھانے کو ملتا ہے نہ رہنے کو ملتا ہے، میں تو دھکے ہی کھا رہا ہوں. کافر نے کہا میرے مزے ہیں، نہ یہ گھر میں داخل ہوتی اللہ کا نام لیتا ہے، نہ کھانے میں بیٹھتی ہوئی اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے تو بستر بھی شاندار ملتا ہے، غذا بھی شاندار ملتی ہے. تو پہلے مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کے تذکرے ہوا کرتے تھے، وہاں سے شیطان دور رہا کرتے تھے. لیکن میرے عزیزو، اب وہاں شیاطین کی غذائیں ہیں، عورتوں کے سر دوپٹوں سے خالی، گھروں میں موسیقی کی آوازیں، بے نمازی سارے اکٹھے، لقمہ حرام کی آمد، بے حیائی کے تذکرے، زبانوں پہ غیبت، یہ ساری شیاطین کی غذائیں ہیں. پھر ان گھروں میں شیاطین اکٹھے نہ ہو تو اور کون ہو؟ شیاطین نہ ہو تو غذا جو مل رہی ہے انہیں. اور جہاں بیماری، جہاں گندگی وہاں جراثیم، وہاں بیماریاں. جہاں گندگی وہاں جراثیم بیماریاں. جہاں شیاطین ہوں گے بھائی، اس چھت تلے رہنے والے ضرور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. جس گھر کے چھت تلے شیاطین کے ڈیرے ہوں گے وہاں ضرور ٹوٹ پھوٹ ہوگی. ہو نہیں سکتا بھائی جس گھر کے چھت تلے رہنے والے شیطانوں کو تو گھر میں اکٹھا کر لیں اپنی بدعماریوں سے، اور پھر وہاں محبتوں کے پھول کھلے. یہ نہیں ہو سکتا. وہاں ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوگی، وہاں انتشار ضرور ہوگا، ان شیاطین کی نحوست ضرور ہوگی. پہلے مسلمانوں کے گھروں میں فرشتوں کی غذا ہوا کرتی تھی، گھروں میں اللہ کے فرشتے اکٹھا ہوا کرتے تھے، نوری مخلوق. سبحان اللہ. جیسے اللہ کے گھروں میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی فرشتے آیا کرتے تھے، رہتے تھے. تو پھر ان گھروں میں بھی ایسا سکون تھا جیسے اللہ کے گھروں میں سکون ہوتا. جیسے اللہ کے گھر قرآن سے زندہ اور آباد رہا کرتے تھے، اسی طرح مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی قرآن کے نور سے وہ بھی چمکتے تھے. اور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے تھے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. ایسے گھر جو نیکیوں سے آباد ہوتے تھے آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے تھے جیسے آسمان زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے. نیکیوں کا گھروں کا ماحول ہوا کرتا، اس کی برکتیں ہوتی تھیں، وہاں اللہ کے فرشتے اکٹھے ہوا کرتے تھے. برکتیں، سکون، محبتیں. گھر اجڑ گئے، گھر اجاڑ کے رکھ دیے میرے عزیزوں. کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں نیکیاں تو ہیں لیکن شیاطین کی غذا بھی بہت موجود ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک گناہ سے بچنا، ایک گناہ سے بچنا رات بھر 1000 تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک گناہ سے بچنا رات بھر 1000 تہجد پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے، وہاں شیاطین پہنچ جاتے، وہاں اللہ کی غضب پیچھے آتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم اپنے گھروں کو، ماحول کو بنائیں. یہی ہماری اولاد کی تربیت کا راستہ، ہماری زندگیوں کے سنورنے کا راستہ گھروں کا ماحول بنا. اور اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو ہر وقت کسی مقصد کے لیے استعمال کریں. مقصد کے لیے استعمال کریں، کوئی مقصد ہو آپ کی زندگی کا. قرآن میں عام طور پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تقریباً 70 سے زائد مرتبہ ان دونوں جملوں کا تذکرہ ہے.
نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، ساتھ ساتھ ذکر کیا، لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسا کیا اللہ میاں نے، نماز کا ذکر کیا اور بیچ میں ایک جملہ لے کے آئے اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا اور فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ پہلے نماز کا ذکر، پھر یہ جملہ، پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر زکوٰۃ کا تذکرہ، بیچ میں ایک جملہ لے کے آئے۔ حضرات علماء نے لکھا یہ بیچ میں جملہ اس لیے لے کے آئے کہ اہمیت پتہ چلے کہ اسلام میں فضول اور لایانی چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ فضول اور لایانی چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کا اسلام اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کی زندگی میں کہیں لایانی تو نہیں ہے۔ اچھے اسلام کے لیے، اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی لایانی سے، فضولیات سے پاک ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس کام میں لگے جس کا دنیا کا بھی فائدہ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، آخرت کا فائدہ ہو، لیکن جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بے مقصد زندگی گزر رہی، اس لیے کہ لایانی کی سرحد گناہ کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ جو لایانی دیکھتا ہے گناہ بھی ضرور دیکھتا ہے، جو لایانی سنتا ہے گناہ کی باتیں بھی ضرور سنتا ہے، جو لایانی بولتا ہے گناہ کی بات بھی ضرور بولتا ہے، جو لایانی کام کرتا ہے وہ گناہ کے کام بھی کرتا ہے، پھر رکتا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کی زندگی اس انداز سے دیں میرے عزیزوں، مرتب کریں کہ سویرے اٹھنا ہو اور وقت اور صلاحیتوں کو قیمتی بناتے چلے جائیں، قیمتی بناتے چلے جائیں۔ جو آج اللہ نے زندگی کی گھڑیاں دی ہیں بھائی، کل نہیں ملیں۔ کتنا اسے قیمتی بنایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ چاہے اس گھڑی کو سونے سے زیادہ قیمتی بنائیں، ہیرے سے زیادہ قیمتی بنائیں، آپ بنا سکتے، آج موقع ہے آپ کے پاس، اور چاہیے کہ آپ ضائع کر دیں۔ سونے چاندی ہیروں سے زیادہ قیمتی بنانا چاہیں، آج بنا سکتے ہیں آپ، آج آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے آپ کے پاس۔ اور سچی بات ہے بھائی، اب رہی بھی کتنی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 50 سال، ہاں کسی کی 40 سال، ویسے تو پل کی خبر نہیں، لیکن زیادہ 60 سال ہی ہوتی ہے بھائی، جس میں آدمی چلتا پھرتا ہے، پھر تو کہیں ادھر درد تو کہیں ادھر درد۔ 70-80 سال کے بعد تو بھائی کچھ بھی ہو جائے جیب تو خالی ہو ہی جاتی ہے، اب تو اس سے چابیاں سبھی لے لیتے ہیں، ہاں، اور جب چابیاں لے گئی جیب خالی ہو گئی تو کون پوچھتا ہے بھائی؟ گھر کی نوکرانی بھی نہیں پوچھتی، اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے کوئی نہیں، اور کون پوچھے گا؟ ہاں بھائی، اپنی زندگی کی ان لمحات کو قیمتی بنا لو، ورنہ سچ عرض کر رہا ہوں، بڑھاپا سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں لائے گا، بڑھاپا سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں لائے گا، بڑھاپا سوائے ڈپریشن کے اور کچھ نہیں لائے گا، بڑھاپا سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں لائے گا۔ اگر ان لمحات کو قیمتی بنا لیا اور اپنے آپ کے اندر عبادات کا ذوق پیدا کر لیا تو انشاءاللہ بڑھاپے کا بہترین سہارا آپ کی نیکیاں بنیں گی، جو آپ کے بڑھاپے کو ہمیشہ تازہ رکھیں گی۔ اور اگر آپ نے مزاج نہ بنایا عبادت کا، تلاوت کا، بڑھاپا سوائے مایوسی کے، ڈپریشن کے اور کچھ نہیں لے کے آتا۔ اور اگر آپ نے عبادت کا ذوق پیدا کر دیا، سبحان اللہ، آپ کی تو چاہت ہوگی کہ مجھے خلوت ملے، میں اپنے اللہ کا کلام ہی پڑھتا رہوں۔ پھر جو آپ کی زندگی میں رونق ہوگی، آپ کے اندر جو بشاشت ہوگی، وہ آپ کی جوانی بھی اس بشاشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس بوڑھے کی مثال تو ایسی ہوگی، جیسے کاشتکار کھیت لگاتا ہے، باڑ لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور اس کو ہل چلاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کھیتی پروان چڑھ جاتی ہے،
کٹائی کا وقت آتا ہے تو کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی پہلے نہیں ہوتی، اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کا پھل ملنے والا ہے. آج کی خوشی پہلے نہیں ہوتی جب یہ بیج ڈال رہا ہوتا ہے، اب بڑا خوش کہ میری محنت کا پھل ملنے والا ہے. ایسا بوڑھا اس بڑھاپے میں جوانی سے اپنی ماضی کی زندگی سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی کٹائی کا وقت میرے قریب آ رہا ہے، میرا پھل مجھے دینے والا. زندگی بھر میں نے اب آخرت کی کھیتی سنواری بنائی، اب اس کی کٹائی کا وقت ہے، میرے پھل کا وقت ہے. تو اس کا بڑھاپا بڑا تابناک، بڑا اطمینان بخش ہوتا ہے. ورنہ بھائی، ورنہ یہ بڑھاپا بڑا خوفناک ہوتا ہے. بڑا خوفناک ہوتا ہے اس لیے کہ اپنی بھی نظریں پھیل لیتے ہیں جب جیب خالی ہو جاتی ہے، اپنی بھی دھتکار دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بوجھ بن جاتا ہے. بڑھاپا ہے بڑا خطرناک. اللہ سے دوستی لگا لی، نیکیوں کا مزاج بنا لیا، تلاوت کا ذوق پیدا کر دیا، سبحان اللہ، پھر تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑھاپے کا سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوگا. تو اپنا مزاج بنائیں نیکیوں پہ، اپنی صبح ایسی کریں، ابھی سے تلاوت کا ذوق بن جائے، ابھی سے تلاوت کا ذوق بنے کہ میری صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ. آغاز کریں آدھے پارے سے، بڑھائیں اسے سپارے تک، بڑھائیں اسے 1.5 پارہ، 2 پارے، 3 پارے سے بڑھائیں. اور بھائی وقت میں کمی نہیں ہوگی، برکت ہوگی. لکھ لو یہ بات، حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن واسد فقر. اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میرے لیے بھی فارغ کر لے، انعام دوں گا، انعام دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. میرے لیے فارغ تو ہو تو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے تو سزا دوں گا، سزا دوں گا. املو یدک شغلا، تیری زندگی کو مصروفیت سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا. سزا دوں گا، تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے بھی بند نہیں کروں. تیری ہاتھ کی خارش ارب پتی ہوگا نہیں جائے گی، کروڑوں اربوں ہوں گے، تیری ہاتھ کی خارش نہیں جائے گی. تیری اندر کی ہوس کی آگ نہیں بجھے گی، اس لیے کہ میں نے تیرے دل میں فقر ڈال دیا. ولم اسد فقرک، یہ آگ نہیں بجھے گی. جتنی بجھانے کے لیے ڈالے گا اس پر گھاس، اتنی آگ اور اس کی اور بڑھے گی. تو میرے عزیزو، سویرے سویرے اٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرنا، اس کی برکت سے وقت میں برکت ہوگی. ہر چیز میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی نصیب فرما. اے اللہ، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. مولا پورے دین پہ چلنا آسان فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما. اے اللہ، ہر گناہ سے، ہر گندگی سے بچنا آسان فرما. اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما. اے اللہ، اپنے در سے دور نہ فرما، اپنے گھر سے دور نہ فرما. عبادات کے بعد محرومی سے محفوظ فرما.
اے اللہ ایمان کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما، اے اللہ نیکی کی صحبت کے بعد اس سے محرومی سے محفوظ فرما، مولا محرومی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما، مولا عبادت کا ذوق نصیب فرما، تلاوت کا ذوق نصیب فرما، صبح ہمیں مبارک نصیب فرما، مبارک صبح زندگی کے ہر دن نصیب فرما، ہر قسم کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے موذی امراض سے اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، مولا ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنی دین کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ زندگی کی نعمت زندگی کی صلاحیتیں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے استعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک ساری قیادت نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ منافقین کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں انتشار اختلاف بے حیائی کو پھیلا رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کو عصبیت، لسانیت، وطنیت اور ہر قسم کی فرقہ واریت کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی محنت کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔